بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ ایکشن میں آئے گی اور وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب پہ کیا چارجز فریم کیے جائیں گے ایک مرتبہ پھر، یا پھر انہیں کل فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اگر چارجز فریم کیے جائیں گے تو پہلے آلریڈی چارجز فریم ہو چکے ہوئے ہیں، شاید اس چیز کی نوبت آئے ہی نہ کہ جناب ان پہ چارجز فریم کیے جائیں اور ان کو فیصلہ سنا دیا جائے۔ لیکن سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ تھوڑی سی ریلیکٹنٹ ہے سپریم کورٹ اور چاہتی یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو ٹائم مزید دے دیا جائے اور راجہ پرویز اشرف صاحب کو تھوڑا ٹائم مزید دے دیا جائے کہ وہ سوچ لیں کہ جناب وہ سوئس اتھارٹیز کو خط لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے۔ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ پہلے بھی پریڈکٹ کر چکا ہوں جب راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم بنے تھے، اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ ان کے لیے کوئی یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے اور ان کے پاس وقت کم ہے۔ جو پہلے میں نے کہا وہ ایک مرتبہ سن لیجئے، پھر ذرا پیپلز پارٹی والوں سے سنتے ہیں کہ کل اگر ان کے وزیر اعظم کو گھر بھیجا جاتا ہے تو پھر وہ کیا ری ایکٹ کریں گے، کس طریقے سے ان کو لیں گے، یا جیسے وہ پہلے کہتے آئے ہیں کہ 100 بھی اگر وزیر اعظم قربان کرنے پڑے تو کریں گے لیکن خط نہیں لکھیں گے۔ جو پہلے پریڈکٹ کیا وہ ذرا سن لیجیے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نئے وزیر اعظم جو کہ اب راجہ پرویز اشرف بن گئے ہیں، ان کے لیے کوئی آسانیاں نہیں ہیں، یہاں پہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا، اور میں پہلے بھی انڈیکیٹ کر چکا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو بھی پوچھے گی کہ کیا وہ سوئس عدالتوں کو، سوئس اتھارٹیز کو خط لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے۔ اگر ان کا بھی جواب یہی ہوگا، جو کہ بڑا آبویس ہے، راجہ صاحب کا یہی جواب ہوگا کہ جی میں نہیں لکھ سکتا خط، تو اگر وہ خط نہیں لکھیں گے تو پھر ساری قانونی کارروائی کے بعد میرے خیال میں ان کے پاس بچ جاتے ہیں 2 ماہ، اور 2 ماہ کے اندر ان کو بھی گھر جانا پڑے گا، ان کا بھی بستر گول ہو جائے گا۔ جی، راجہ پرویز اشرف صاحب کا بھی بستر گول ہو جائے گا، کیونکہ بڑی آبویس بات ہے کہ گیلانی صاحب گھر چلے گئے اور کہتے رہے کہ جناب میں آئین کی پاسداری کر رہا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں آئین کی پاسداری کر رہا ہوں، لیکن میں سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں ان کو نہیں مان سکتا، کیونکہ آئین مجھے کچھ اور کہتا ہے اور سپریم کورٹ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اٹس ویری آبویس کہ راجہ پرویز اشرف صاحب بھی ایسا نہیں کریں گے، اور ایک مرتبہ پھر کل کیا دم مست کلندر ہوگا، کل کیا وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب بھی گھر جائیں گے یا پھر سپریم کورٹ دوبارہ سے چارجز فریم کرے گی۔ لیکن جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا جی، ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی والوں کا کہنا یہ ہے کہ خط تو کسی صورت میں نہیں لکھا جائے گا، چاہے 100 بھی وزیر اعظم گھر بھیجنے پڑے ہم بھیجیں گے، لیکن آگے جو صورتحال بن رہی ہے وہ اس طرف جا رہی ہے کہ شاید انٹرم سیٹ اپ یا ارلی الیکشن کی طرف اگر چلا جائے تو وہ بہتر ہوگا، کیونکہ اگر ارلی الیکشنز ہو جائیں تو پھر شاید یہ معاملہ تھوڑے عرصے کے لیے آگے پیچھے ہو جائے۔ لیکن جو انٹرم سیٹ اپ آئے گا، انٹرم وزیر اعظم آئیں گے، ان کو کیا کیا کرنا پڑے گا، کیا وہ خط لکھیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا پیپلز پارٹی والوں سے۔ میرے ساتھ موجود ہیں نثار کھوڑو صاحب، جو کہ شرجیل میمن صاحب نے اس وقت افطار ڈنر دیا ہوا ہے کراچی میں، وہاں پہ موجود ہیں، اور نثار کھوڑو صاحب کے کیا ان پٹ ہے اس مسئلے پہ، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بالکل صحیح جناب، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر جی۔ اچھا، کیا کل اگر کوئی فیصلہ آتا ہے، کیا وزیر اعظم کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ اپنا بستر گول کریں، تو ہاؤ ول یو پیپل ٹیک اٹ؟ آپ کیسے لیں گے اس کو؟ میں رانا صاحب، مجھے نہیں معلوم، ہم کوئی سمری کورٹ کے سامنے تو جا نہیں رہے، ٹھیک ہے، کہ پہلے فیصلہ لکھا ہوا ہو اور جاتے ہی فیصلہ سنا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اس لیے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ جب کل کورٹ میں پیشی ہو اس کے بعد ہی کمنٹ کیا جائے تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو رہی بات جی کہ ہم وزیر اعظم کو اگر گھر بھیج دیا جائے گا تو کیا کریں گے، یقیناً یہ پارٹی فیصلہ کرے گی، اور پارٹی نے کہا ہے ہمیشہ کہ ہم آئین کے پاسدار رہے ہیں۔ اس ملک میں سیاست کرنا، حکومت کرنا کبھی آسان نہیں رہا، وہ زمانہ بھی آسان نہیں رہا تھا
جب کسی کی غلطیوں کی وجہ سے آدھا ملک ٹوٹ گیا. وہ زمانہ بھی آسان نہیں تھا کہ جب الیکٹڈ نمائندہ جیل میں تھا اور قوم کو ان کی دیکھنی پڑی شہادت جوڈیشل مرڈر کے تھرو. قوم کو وہ بھی زمانہ نہیں بھولتا جب آمروں نے آ کے پی سی او لگایا اور بہت سارے پی سی او کے سامنے حلف اٹھاتے ہوئے دکھائی دیے گئے. وہ چند جس نے انکار کیا وہ ہیرو مانے گئے اور جو پی سی او پہ حلف اٹھا گئے ان کو سوالیہ نشان کے طور پر رکھا گیا. جو ایک دفعہ غلطی کرتا ہے وہ پھر سے کر سکتا ہے. اس لیے ہم سوچتے ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ غلطی نہیں کی جائے گی. یہ زمانہ سمری کورٹ کا نہیں ہے. اس لیے اگر قانون اور آئین پر چلنے کی کوئی کوشش کی جاتی ہے تو اس کا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جی ہم سے بات کرنے کا. لیکن جو چیز سامنے آ رہی ہے, جو انڈیکیٹ کر رہے ہیں نثار کھوڑو صاحب بھی, وہ یہی ہے کہ پی سی او ججز جو ہیں جنہوں نے حلف اٹھایا, انہوں نے اگر ایک مرتبہ غلطی کی تو وہ امید کرتے ہیں, کھوڑو صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ غلطی نہیں کریں گے. اور یہ سمری کورٹس نہیں ہے جہاں پہ فیصلہ لکھا لکھایا پڑا ہو, اور دوبارہ پی سی او جج اگر غلطی کرے گا تو پھر اس کی غلطی کی پھر میرے خیال میں معافی کوئی نہیں, اکارڈنگ ٹو نثار کھوڑو صاحب. میرے ساتھ موجود ہے فروخ نسیم صاحب. ان سے پوچھ لیتے ہیں قانونی کارروائی کیسے ہو سکتی ہے, قانون کیا کہتا ہے, قانون کس طرف لے کے جائے گا اب ساری چیزوں کو. کیا وزیر اعظم کا بستر گول ہوگا یا وزیر اعظم ہی رہیں گے جب تک انٹرم سیٹ اپ نہیں آتا. جی السلام علیکم فروخ صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ جی اللہ کا بڑا شکر. فروخ صاحب, کیا کل چارجز نئے سلسلے سے دوبارہ سے فریم کیے جائیں گے سپریم کورٹ میں, یا چارجز فریم کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کل کیا سپریم کورٹ چارجز فریم کیے بغیر پرانا پریسیڈنٹ سامنے رکھے ہوئے, گیلانی صاحب کا پریسیڈنٹ سامنے رکھے ہوئے ان کو گھر بھیج دے گی, یا ان کو ذرا تھوڑا سا مزید ٹائم مل جائے گا؟ میرے حساب سے تو دیکھیے یہ اب نیا کیس ہے, گیلانی صاحب کا کیس ختم ہو گیا, یہ ایک نیا کیس ہے, نئے انڈیویجول کی بات ہے, نئے پرائم منسٹر کی بات ہے. ٹھیک ہے, پریسیڈنٹ گیلانی صاحب کا کریٹ ضرور ہو گیا ہے, لیکن اس کا شاید یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کارروائی کیے بغیر ہی ساری چیز کوئی آرڈر پاس کر دیا جائے. اس میں ہونا یہی چاہیے جو قانونی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے پراپر. اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ یہ چارج فریم ہونا چاہیے تو چارج فریم ہو, اس کے بعد کارروائی آگے چلے. لیکن صرف اس بنیاد پہ کہ پریسیڈنٹ پہلے موجود ہے لہذا چارج فریم کرنا ول بی این ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی, میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا. بہرحال دیکھتے ہیں کل عدالت کیا کرتی. آپ کے خیال میں فروخ نسیم صاحب کہ آپ جیسے کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ جناب وہ سلسلہ الگ تھا, گیلانی صاحب کا کیس الگ تھا, یہ ایک نیا کیس ہے, سو اس میں چارجز فریم کیے جا سکتے ہیں, اور کل وزیر اعظم کو گھر نہیں بھیجا جائے گا, کل وزیر اعظم کے خلاف چارجز فریم کیا جائے گا. اگر میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ میں سمجھ رہا ہوں, مطلب عدالت کیا کرتی ہے یہ مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے, مطلب کہ آپ ایک قانونی رائے دے رہے ہیں اور اس میں آپ نے کہا جی کہ ایسے ہو سکتا ہے. So you don't know what's going to happen, but this is how things work. اور ایسے ہو سکتا ہے, نئے چارجز فریم کیے جا سکتے ہیں, پرانے پریسیڈنٹ کو سامنے رکھ کے فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا, نئے چارجز فریم کیے جائیں گے. ایسے ہی ہے نا جی فروخ صاحب؟ جی لگتا ہے. اچھا, ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے پیپلز پارٹی والوں کی, میں آپ سے وہ سوال نہیں کر رہا فروخ صاحب, میں صرف ناظرین سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز نثار کھوڑو صاحب سامنے لا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی والے ایز اے ریپرزنٹیشن آف پیپلز پارٹی نثار کھوڑو صاحب بڑے کھل کے بیان دے رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ پی سی او ججز نے اگر ایک مرتبہ غلطی کی وہ ریفر کس کو کر رہے ہیں, ویری آبویسلی سب کے سامنے ہے, وہ ریفر کر رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے پی سی او ججز بنے, جو پی سی او ججز کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا, وہ ان کو ریفر کر رہے ہیں, ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں نثار کھوڑو صاحب کہ اگر انہوں نے ایک مرتبہ غلطی کی ہے تو دوبارہ اس قسم کا فیصلہ کر کے غلطی مت کرے. پی سی او ججز کے فیصلے اگر آ جائے فروخ صاحب
تو اس میں بھی کوئی پلی لے سکتی ہے گورنمنٹ یا نہیں لے سکتی, یا صرف ججز کی معافی مانگنا ہی کافی ہے؟ لیکن جو 31 جولائی کا فیصلہ آیا تھا وہ جسٹس افتخار چودھری صاحب کی ہی سربراہی نے دیا تھا, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جتنے بھی پی سی او کے تحت حلف جنہوں نے لیا ہے اس کو تو کوشچن کیا, لیکن یہ ساتھ ساتھ کہا کہ جو بھی ان پی سی او ججز نے فیصلے کیے ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہوں گے. تو پی سی او کے جج کا فیصلہ کرنا جو ہے وہ اب جو قانون سامنے ہے اس کے حساب سے پروٹیکشن اس کو موجود ہے, لہذا یہ پی سی او اور نان پی سی او کا ڈسٹنکشن ججمنٹس کے لیے موجود نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی میں ذرا تھوڑا سا قانونی رائے نہیں آپ کی مانگ رہا, میں صرف مشورہ آپ کا مانگ رہا ہوں, آپ کی ان پٹ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کرائسس کا حل کیا ہے, اور اس کرائسس کا حل تھوڑا سا ذرا سا پولیٹیکل سوال ہو رہا ہے, لیکن میں صرف مشورہ مانگ رہا ہوں آپ کو. آپ کی پولیٹیکل افیلیشن ہو یا نہ ہو کسی پارٹی سے, اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے, میں صرف آپ کی ذاتی ان پٹ چاہتا ہوں اس چیز پہ. میرے حساب سے تو یہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ سامنے آ گیا ہے کہ دو چیزیں ہونی چاہیے اس میں. ایک تو اس دفعہ گورنمنٹ خود آرٹیکل 248 کو انووک کرے, پرائم منسٹر صاحب کو 248 کو انووک کرنا چاہیے, اور ایک مسئلے کا حل اور بھی ہے کہ اس ایشو پہ ریفرینڈم کرا لیا جائے. سوئٹزرلینڈ میں آئے دن ریفرینڈم ہوتے ہیں, پاکستان میں بھی ریفرینڈم ہوئے ہیں, لیکن وہ صرف ملٹری ڈکٹیٹرز کے لیے ہوئے ہیں. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ سامنے آ گیا ہے, اس پہ ریفرینڈم کرا لیا جائے, عوام سے پوچھ لیا جائے کہ عوام کیا چاہتی ہے کہ خط لکھا جائے یا نہ لکھا جائے. ٹھیک ہے. سو اگر بڑی اچھی سجیشن ہے آپ کی کہ ریفرینڈم تو ویسے بھی ہوتے ہیں جو, لیکن اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی نہ کوئی فوجی یہاں پہ آ جائے, ٹیک اوور کر لے, پھر ریفرینڈم ہوتے ہیں. لیکن اگر نہیں ہے تو اس مسئلے پہ 248 پہ, آرٹیکل 248 پہ کہ امیونٹی صدر مملکت کو ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, خط لکھنا چاہیے, نہیں لکھنا چاہیے, اس پہ ریفرینڈم کرا لینا چاہیے. دس از اے نیو تھنگ, یہ ایک نئی بات ہے جو سامنے آئی ہے, جو ایک نیا مشورہ ہے جو آپ فروغ صاحب دے رہے ہیں. تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ خود صدر مملکت اس پہ کوئی لیں گے, کارروائی کریں گے, فیصلہ کریں گے, وزیر اعظم کریں گے, یہ کیسے, ہاؤ ول اٹ ورک جی ریفرینڈم؟ یہ وزیر اعظم کو ہنگامی طور پہ اپنی کیبنٹ میٹنگ بلائیں, اس کے بعد وزیر اعظم ایڈوائز کریں پریزیڈنٹ کو, اور اس ایڈوائز پہ ریفرینڈم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. سو صدر مملکت کو ایڈوائز کی جائے گی وزیر اعظم کی طرف سے جیسے کہ قانون کہتا ہے, اور جناب صدر مملکت ریفرینڈم کرا لیں گے 248 پہ. یہ آپ کا مشورہ ہے کہ ریفرینڈم کرا لیا 248 پہ بھی کرا لیں, اور ساتھ ساتھ دیکھیں اصل چیز تو عوام کی منشا ہے, عوام کی مرضی ہے. یہ کانسٹیٹیوشن بھی وہی ہے جو عوام چاہتا ہے. کل کو ہماری پاکستان کی عوام کوئی دوسرا کانسٹیٹیوشن لانا چاہے, کوئی دوسری امینڈمنٹ کرنا چاہے تو وہ پاس ہو جائے گی. اچھا, نارملی اس قسم کی جو عوام کی خواہشات ہیں وہ پارلیمنٹ سے طے ہوتی ہیں, لیکن یہ جو مسئلہ ہے, یہ جو 248 کا مسئلہ سامنے آیا, خط لکھنے کا مسئلہ سامنے آیا, یہ آیا ہے پارلیمنٹ کے وجود میں آنے کے بعد. تو لہٰذا یہ ایک ایسی چیز تھی جو کہ پارلیمنٹ کے آنے سے پہلے نہیں تھی. یہ ایسی چیز ہے کہ اب عوام سے ایک مشورہ لے لیا جائے, عوام کی منشا جان لی جائے کہ عوام کیا چاہتی ہے, کیونکہ اصل سورس آف پاور تو پیپل آف پاکستان ہے. پیپل آف پاکستان جو چاہیں وہ ہوگا, اور جو نہیں چاہیں وہ ہوگا. تو یہ ایسی سچویشن آ گئی کہ ایک طرف عدلیہ کا فیصلہ ہے, اور عدالت کا اگر فیصلہ کمپلائی نہیں ہو تو ایک غلط قسم کا پریسیڈنٹ لے ڈاؤن ہوتا ہے. لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے لیے فیصلہ فالو نہیں ہو رہا تو ہم بھی نہیں اس کو فالو کریں گے. اس کے برعکس ایک ڈیموکریسی چل رہی ہے, ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے, ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جا چکا ہے, دوسرے الیکٹڈ پرائم منسٹر کے سر پہ تلوار ہے. لہذا اس مسئلے کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اور فائنلی سالو کرنے کے لیے عوام سے رجوع کیا جائے اور طے کرا لیا جائے بات کہ یہ کیا, کیونکہ دیکھیے اب الیکشن بھی سر پہ ہیں, کیا الیکشن سے پہلے ایک ریفرینڈم کرا لینا ہی ایک موضوع بات رہے گی تاکہ یہ ایشو اس الیکشن سے پہلے سالو ہو جائے کہ خط لکھنا ہے یا نہیں لکھنا. اگر عوام کہتی ہے خط نہیں لکھنا تو عوام کا جو فیصلہ ہے وہ
تاخیر ہے. اور اگر عوام کہتی ہے کہ نہیں خط لکھنا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام وہی کہہ رہی ہے جو جوڈیشری کہہ رہی ہے. اس کو طے کر لینا چاہیے ریفرینڈم کے تھرو. اگر ریفرینڈم نہیں ہوتا، دو چیزیں، ریفرینڈم کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی، ون. سیکنڈلی اگر ریفرینڈم نہیں ہوتا اور یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہتا ہے اور ایک اور وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا جاتا ہے، تو کیا یہی پریشر ماؤنٹ کیا جائے گا کیئر ٹیکر کے سیٹ اپ میں جو پرائم منسٹر آئیں گے، انٹرم سیٹ اپ میں جو پرائم منسٹر آئیں گے، ان پہ بھی ایسے ہی پریشر ہوگا یا نہیں؟ فاروق صاحب آپ سے پوچھیں. جی سوری، آپ مجھ سے دیکھیں، میں آپ نے ایک بہت عمدہ بات کی کہی کہ اگر تو یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جب سے آ جاتے ہیں، جی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو مینٹ ٹو بی اے نیوٹرل پرائم منسٹر، جو کہ کوئی پارٹی پالیسی کو ٹو کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس پر ایک بہت بڑا ایک بوجھ آ جائے گا، کیونکہ اس کا دیکھیے کیئر ٹیکر کا تو صرف اور صرف کام ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کروانا. کیئر ٹیکر کا کام نہیں ہے کہ نئی پالیسیز بنا کے نئے فیصلے کروانا، کوئی نئی چیزیں کریٹ کرنا یا ایسی کوئی پالیسی میٹرز میں دخل اندازی کرنا یا ہاتھ ڈالنا جو کہ آنے والی حکومت اور پارلیمنٹ اس کو ریورس نہ کر سکے. لہذا کیئر ٹیکر کا جو پرائم منسٹر ہے وہ یہ پریشر آئیدر وے فرام آئیدر سائڈ وتھ اسٹینڈ نہیں کر سکے گا. ہماری آلریڈی باڈی پالیٹکس بڑی فریجائل ہے. اس کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے، اس کو صحیح طور پہ اس کرائسس سے نکالنے کے لیے، کرائسس کریٹ ہو گیا ہے نا، اس کرائسس سے نکالنے کے لیے یہ ایک بڑا ہی میں نے بڑا سوچا ہے اس کو. پہلے تو صرف 248 کا میں سوچ رہا تھا، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ اس کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے ہمارے پاس. کیونکہ دیکھیے ایک طرف تو پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر ہے، تو پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر اپنے پارٹی ہیڈ کے خلاف خط نہیں لکھے گا. ایک پریزیڈنٹ کریٹ ہو جائے گا، ایک نہیں 10 اور کریٹ ہو جائیں گے. اتنے سارے پرائم منسٹر جو ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کے اپنے پارٹی کے حامی ہیں، لائلسٹ ہیں، وہ ایک کے بعد ایک شہید ہونے کو تیار ہیں. لیکن اس کے برعکس عدلیہ کا ایک آرڈر ہے، سول سوسائٹی اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے، بعض پولیٹیکل اپوزیشن میں پارٹیز کھڑی ہوئی ہیں. تو پاکستان کو اس مسئلے سے نکلنے کی بڑی اشد ضرورت ہے، ورنہ کسی بھی پاکستان کی پالیسیز جو ہیں جو بڑی بڑی ایشوز پہ ہیں، جو بجلی ہے، پانی ہے، مہنگائی ہے، آئل ہے، گیس ہے، امپلائمنٹ ہے، انڈسٹریلائزیشن ہے، وہ سب کی سب فالو نہیں ہو پائیں گی جب تک یہ کرائسس ختم نہیں ہوگا. بالکل فاروق صاحب، میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. میں شرجیل میمن صاحب سے بات کر لوں. شرجیل میمن صاحب کا جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جی، شرجیل میمن صاحب ہیز ہوسٹڈ اے افطار ڈنر جہاں پہ ہمیں جوائن کیا تھا نثار کھوڑو صاحب نے، اور ایک بڑی اچھی چیز، بڑا سوال سامنے ایک آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب کل اگر وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا جاتا ہے یا نئے چارجز فریم کر دیے جاتے ہیں پرویز اشرف صاحب کے خلاف، تو پھر اگر یہ بھی الٹیمیٹلی گھر بھیج دیا جاتا ہے ان کو، تو پھر نیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ اگر آئے گا، اس وزیر اعظم کو اگر کہے گی سپریم کورٹ تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ خط لکھے گا یا نہیں لکھے گا؟ سو دیر از اے کرائسس. تو اس کرائسس کو ہینڈل کرنے کے لیے شرجیل میمن صاحب ایک نئی سجیشن آئی ہے سامنے کہ عوام سے فیصلہ لے لیا جائے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ ریفرینڈم کرا لیا جائے کہ خط لکھا جائے یا نہ لکھا جائے، پریزیڈنٹ کو امیونٹی حاصل ہے یا نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں، ریفرینڈم کے حق میں ہیں آپ یا نہیں؟ جی جہاں تک یہ بات ہے کہ کوئی نیا پبلک سے پوچھا جائے خط لکھنے کے بارے میں ایک بات کلیئر کہہ دوں کہ راجہ پرویز اشرف صاحب ریسنٹلی پرائم منسٹر منعقد ہوئے ہیں، اور ان کو پرائم منسٹر جو ہے ان کو بنایا گیا ہے، وہ عوام کے ووٹوں سے بنایا گیا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کی اکثریت نے ان کو ووٹ دیا ہے. تو اس حساب سے پارلیمنٹ کی اکثریت آج بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، راجہ پرویز اشرف صاحب کے ساتھ ہے. تو فریش مینڈیٹ کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک ہمارے وزیر اعظموں کو نکالنے کی بات ہے تو ہمارے وزیر اعظم جمہوری وزیر اعظم ہے، عوام کے مینڈیٹ سے آئے، کوئی پی سی او کے تحت حلف اٹھا کر نہیں آئے ہمارے وزیر اعظم جتنے بھی ہیں. اور جہاں تک خط کی بات ہے تو آرٹیکل 248 کے تحت صدر پاکستان کو امیونٹی حاصل ہے. میرے خیال سے کسی کو اگر اعتراض ہے تو وہ امیونٹی جو ہے پارلیمنٹ میں چیلنج کرے، اور اس کے علاوہ اور کوئی رستہ اس میں نہیں بچتا. شرجیل میمن صاحب، آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ میں چیلنج کرے، کورٹ میں نہ چیلنج کرے. دیکھیں جی، کورٹ میں جو پی سی او کے تحت جن ججز نے حلف اٹھایا ہے ان کے پاس جو ہے آپ کیا چیلنج کریں گے، اور وہ ان کی تشریح یہ ہے کہ انہوں نے پرویز مشرف کو جو ہے ورزی سمیت الیکشن لڑنے کی اجازت دی. ان کی تشریح یہ ہے کہ انہوں نے اس کے غیر آئینی اقدامات کو آئینی قرار دیا. تو اس موقع پہ ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں انصاف ملے گا، اور پیپلز پارٹی کو آج تک عدالتوں سے انصاف نہیں ملا، اور پیپلز پارٹی نے جب بھی کوشش کی عدالت انصاف کی تو ان کو ہمیشہ جو ہے
वो ज्यादती का सामना करना पड़ा। आपको पता होगा भुट्टो साहब के केस में जिस तरह हुआ, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की 2 दफा हुकूमतें जब डिसॉल्व की गई, मोहतरमा इंसाफ के लिए गई तो उनको इंसाफ नहीं मिला। तो यहाँ पे सोची समझी साजिश के तहत जो है पीपुल्स पार्टी के खिलाफ जो है हमेशा टूल्स होकर लोग इस्तेमाल हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। और मैं सवाल पूछता हूँ आपसे भी, और अगर कोई और गेस्ट है, मुझे पता नहीं कौन बैठा है आपके पास, तो उसे ये बताएं कि जो इफ्तिकार चौधरी साहब मोहतरम ने जो कि परवेज मुशर्रफ को वर्दी समेत इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी और उनके गैर आईनी इकदाम को नजर जरूरत के तहत आईनी करार दिया, तो क्या वो आर्टिकल 6 के मुर्तकब होते हैं या नहीं होते हैं? और अगर होते हैं तो उनको किसने माफ किया? मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, मैंने अभी तक उनको माफ नहीं किया। तो मुख्तसर बात ये हुई कि आप एक क्वेश्चन रेज कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, जो पीसीओ जजेस हैं, उन पे आपको एतबार नहीं है, पीपल्स पार्टी को एतबार नहीं है। मुझे कतन नहीं है, मैं जाती तौर पे कह रहा हूँ, मुझे इनसे कतन कोई इन पे एतबार नहीं है, ना इंसाफ की उम्मीद है। तो आपको ना इंसाफ की उम्मीद है, ना आपको इनसे कोई आपने कोई उम्मीदें इनसे बांधी हुई हैं, आपको किसी किस्म की इंसाफ की उम्मीद नहीं है सुप्रीम कोर्ट से, या जैसे कि आप कह रहे हैं कि पीसीओ जजेस जो है उनसे आपको कोई उम्मीद नहीं है। तो अगर ये उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसकी वजह बता रहा हूँ आपको राणा साहब, उसकी वजह यह है कि ड्यूल स्टैंडर्ड चल रहा है ना। ड्यूल स्टैंडर्ड ये चल रहा है कि उन्होंने खुद को पीसीओ के तहत हल्फ उठा दिया, 100 जजों को फारिग कर दिया। मुझे बताएं ये कौन सा कानून है, कौन सा आईन है कि मैं जो करूं वो मुझे माफ है और बाकियों को जो मैं छोड़ दूं? हम ये बात कहते हैं कि जिन्होंने आज खुद नोटिस लेने शुरू किए हैं वो आज खुद माफी देना भी अपने आप को शुरू कर दी है। मेरा सवाल ये है कि जो मैंने आपको बताई ये बातें, उसके बाद मैं चलिए माजी की बात है, क्योंकि हमारे मुखालिफ पार्टी के लोग बोलते हैं कि हमने 2009 के बाद जो है नए जुडिशरी सिस्टम लेके आए, तो चले मैं उसकी बात करता हूं। आपने एक ऑफिसर को घूरने पे जो है सजा तो दे दी, उसको तो जेल भेज दिया, लेकिन एक और जगह फैसलाबाद में आपके जजेस को फिजिकली जूते मारे गए, वो जजेस हड़ताल पे गए, 3 दिन तक उनको इंसाफ नहीं मिला, उनको कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं थी, उनको आपने मुकमुका के जो है वो पैगामात भेजा। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है शर्जील मेमन साहब? इसका मतलब ये हुआ कि फैसल रजा आब्दी जो बातें कर रहे हैं आप भी वही कह रहे हैं, तो फैसल रजा आब्दी भी ठीक कह रहे हैं, आप भी ठीक कह रहे हैं। देखिए हर एक का अंदाज बयां अलग है। फैसल रजा आब्दी मेरे लिए मेरे दोस्त है, मोहतरम है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं, मैं कोई भी जो बात कर रहा हूं उसको या तो कोई चैलेंज करे कि मैं गलत बोल रहा हूं, फिर तो मैं तौहीन अदालत कर रहा हूं। अगर मैं किसी चीज को मैं ओपनली कह रहा हूं कि ये इन चीजों को या तो कोई हमें जवाब दे या चीफ जस्टिस साहब एक बयान भेजकर जो है उसको क्लियर कर दे कि हाँ मैंने मुशर्रफ को जो है जो आईन उसके गैर आईनी इक़दाम को हमने आईनी करार दिया वो कानून में जायज है, और कोई उसका कोई आर्टिकल हमें कोई कोड कर दे तो फिर तो हम समझ सकते हैं कि भाई वो हमसे ज्यादा तशरीह करना जानते हैं। लेकिन डिक्टेटरों को जो है माफिया देना और जमहूरी हुकूमतों को घर भेजना, ये रवायतें मेरे ख्याल से ये अब जो है मीडिया का दौर है, आजादी का दौर है, ये चीज अब ज्यादा चल नहीं सकती। ठीक है, लेकिन आपको कोई उम्मीद नहीं है, कोई आपने कोई उम्मीद बांधी नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट से? इजाजत दूंगा, मेरे पास गैस बैठे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का जी, बहुत शुक्रिया जी। शर्जील मेमन साहब जी हमारे साथ मौजूद है। शर्जील मेमन साहब कहते हैं जनाब के हमें कोई उम्मीद नहीं है सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट के पीसीओ जजेस से, और इन्होंने हमेशा हमारे साथ पीपल्स पार्टी वालों के साथ ज्यादती की है, इसलिए वो कह रहे हैं जी हमें कोई उम्मीद नहीं है इनसे, कोई अच्छे की तवक्को नहीं है हमें इनसे जी। फरोग नसीम साहब से मैं दोबारा बात करूंगा, फरोग नसीम साहब से दोबारा पूछूंगा कि जब ये सिचुएशन बन गई है, जैसे कि फरोग नसीम साहब भी कह रहे हैं कि क्राइसिस है, देयर इज अ क्राइसिस, और इस क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्राइसिस से निकलने के लिए क्या किया जा सकता है। फरोग नसीम साहब कहते हैं जी कि इसका हल सिर्फ और सिर्फ रेफरेंडम है, जबकि शर्जील मेमन साहब कहते हैं कि वजीर आजम जो बने हैं, जो वजीर आजम है परवेज अशरफ साहब, वो भी तो आवाम में से आए हैं, इसलिए उनका भी फैसला जो भी होगा वो अवाम का ही फैसला है। लेकिन क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, वजीर आजम पे वजीर आजम गिरना शुरू हो गए। नया वजीर आजम इंटरम सेटअप में जो नया वजीर आजम आएगा उसके साथ क्या सलूक होगा, वो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कहेगी, क्या वो सुप्रीम कोर्ट की बात मानेगा या नहीं मानेगा, और अगर मानेगा तो फिर क्या होगा, और अगर नहीं मानेगा तो तब क्या होगा। सो इट्स अ सिचुएशन, इस सिचुएशन से कैसे निकला जा सकता है। पैसा जो था स्विट्जरलैंड में, जो कहा जाता है कि पैसा था स्विट्जरलैंड में, वो पैसा आज वहां पे नहीं है। जो भी ये सोच रहा है, जो भी ये समझ रहा है कि जनाब वो पैसा अभी तक स्विट्जरलैंड में पड़ा हुआ है, वो जितना भी पैसा है, जो भी अलग अलग लोग फिगर्स देते हैं, बट वो पैसा आज वहां पे नहीं है। और अगर वो पैसा वहां से निकल चुका है, जा चुका है, तो 8 साल तक यहाँ पे जो केसेस चलते रहे पाकिस्तान के अंदर, और जो बाहर वहां कुछ होता रहा, वो सब कुछ, उन सबको अगर देखा जाए तो अगर खत लिख दिया जाए तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा?
ہاں یہ ضرور فرق پڑے گا کہ جناب ایک سٹنگ پریزیڈنٹ ہے، ان کے خلاف ان کی کورٹ خط لکھ رہی ہے، یہ برداشت نہیں کر پا رہے نہ الائیڈ پارٹیز والے نہ پیپلز پارٹی والے، اور وہ اس کو ایگو پرابلم بنا ہوا ہے. اور دونوں اینڈ سے میں بالکل ٹرانسپیرنٹ طور پہ کھلے طور پہ کہوں گا کہ دونوں اینڈز پہ، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ الائیڈ پارٹیز ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، معذرت کے ساتھ یہ سب کا ایگو پرابلم بنا ہوا ہے. اینی ویز میں فروغ نسیم صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. فروغ صاحب سے پوچھوں گا کہ اس سچویشن میں اب حل کوئی نکل سکتا ہے ادر دین ریفرینڈم، کیونکہ ریفرینڈم کی طرف بھی جانا نظر نہیں آ رہا. فروغ صاحب، شرجیل میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وزیر اعظم بھی تو عوام میں سے آئے ہیں، تو عوام میں سے اگر وزیر اعظم آئے ہیں تو پھر ریفرینڈم تو پھر تو بنتی نہیں ہے. تو اس کرائسس سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ یہ الٹیمیٹلی حل کیا وزیر اعظم جو ہوگا انٹرم سیٹ اپ کا وہ نکالے گا، یا پھر ایسے ہی سلسلہ چلتا رہے گا، اس کا حل نکلے گا ہی نہیں کوئی؟ پھر سے سوال کریں، کٹ گئی تھی لائن بھی. اوکے، میں اب دوبارہ کرتا ہوں جی سوال. میرا سوال یہ ہے کہ جناب یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے اور جس میں چلے میں تھوڑا مختلف سوال کر لیتا ہوں آپ سے، جو کہ میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ لگتا ایسے ہے کہ معذرت کے ساتھ ود آل ڈیو ریسپیکٹ سپریم کورٹ، گورنمنٹ اور الائیڈ پارٹیز جو گورنمنٹ کے ساتھ ہے، سب کا ایگو پرابلم بن چکا ہے کہ خط نہ لکھا جائے، اور اسی طرح سپریم کورٹ کا بھی ایگو پرابلم بن چکا ہے کہ وہ جناب خط لکھوانے پہ باضد ہے. سو اس سچویشن میں آپ نے سجیشن دی ریفرینڈم کی، لیکن شرجیل میمن کہتے ہیں کہ جی عوام کا نمائندہ ہے وزیر اعظم، تو وہ جو فیصلہ کرے گا عوام کا ہی فیصلہ ہوگا، تو پھر ریفرینڈم کی بات بنتی نہیں ہے. اس کرائسس سے نکلنے کا حل کیا انٹرم سیٹ اپ ہے اور اس کے بعد الیکشنز ہے؟ کیونکہ جو انٹرم سیٹ اپ میں وزیر اعظم آئے گا وہ شاید یہ کام کر جائے. اس میں پھر کرنا یہ پڑے گا، اگر یہ ریفرینڈم پہ نہیں تیار تو الیکشن کال ہو اور سپریم کورٹ سے یہ آرڈر دینا پڑے گا کہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے اس پہ یہ پریشر نہ رکھا جائے، اور آئندہ آنے والا جو پرماننٹ پرائم منسٹر ہے وہ یہ فیصلہ کرے کہ کیا خط لکھنا ہے یا نہیں لکھنا. اگر تو پیپلز پارٹی دوبارہ الیکٹ ہو جاتی ہے اسی طرح، اور پیپلز پارٹی کا دوبارہ سے پرائم منسٹر آ جاتا ہے، تو یہ ایک طرح سے ایک ریفرینڈم ہی ہو گیا کہ عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا. اور اگر کسی وجہ سے پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر نہیں آتا تو نہ صرف یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ عوام یہ چاہتی ہے کہ خط لکھا جائے، بلکہ جو نیا پرائم منسٹر آئے گا اگر وہ پیپلز پارٹی کا نہ ہوا تو وہ کورٹ کا جو یہ پریشر ہے اس کو پھر اس پریشر میں آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور پھر وہ خط لکھ سکے جہاں تک، چاہے وہ اکیڈیمک خط ہو یا نہ ہو، اس سے کافی فرق ہے. تو دیر فور جو 10 جنوری 2012 کا میں جو ایک آپشن تھا آرڈر میں، وہ یہی تھا اپیل ٹو دا الیکٹریٹ. اور اپیل ٹو دا الیکٹریٹ کا کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو الیکشن ہے یا ریفرینڈم ہے. تو سپریم کورٹ نے خود ایک آپ سمجھے اس کرائسس کو حل کرنے کے لیے عوام کے دروازے پہ جانے کے لیے کہا ہے کہ عوام کے پاس جا کے اس مسئلے کو حل کرایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر میں ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیا ایسا ممکن ہے، جیسے کہ بات چل رہی تھی پچھلے دنوں بھی، کہ جناب ایک کمیشن بنا دیا جائے، یا سپریم کورٹ خود کیوری کانٹینٹ ایسا دے دیتی کہ خود کمیشن کے تھرو بھجوا دے لیٹر، ایسا بھی کر سکتی ہے؟ اور اگر کر سکتی ہے تو ابھی تک کیا کیوں نہیں؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے کہ یہ پرسپشن کریٹ ہو کہ عدالت کی رٹ موجود ہے، اور عدالت کی رٹ اسی طرح ہی ریسٹور ہوتی ہے اگر عدالت اپنے کے جو ڈائریکشنز ہیں اس کو کمپلائی کیا جائے، چاہے وہ ہائیسٹ فنکشنری ہو یا لوئسٹ فنکشنری ہو یا کامن مین ہو. تو میرے خیال میں اس طرح کی تھنکنگ ہے سپریم کورٹ کی طرف سے. اگر یہ کہا جائے کہ جناب سپریم کورٹ کا بھی ایگو پرابلم ہے، گورنمنٹ کا بھی ایگو پرابلم ہے، تو یہ کوئی غلط ہوگا؟ رانا صاحب، آپ سے میرے بڑے پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں، میں تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری اس لیے کروں گا کیونکہ سپریم کورٹ کا ایگو سے بڑی پرابلم ہے کہ سپریم کورٹ کو اپنی رٹ جو ہے وہ دکھانی ہے
کہ وہ रिट अपनी जगह बहाल है। अगर आज कोई हुक्म अदूरी करता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की और कल दूसरा आदमी खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि आर्टिकल 25 में इक्वालिटी क्लॉज है, तो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इसको फॉलो नहीं कर रहे तो मैं क्यों फॉलो करूं? तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या जवाब होगा? प्लस जो अवाम है वो ये चाहती है कि कम से कम एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जरूर हो जो कि फाइनल आर्बिट्रेटर्स हो, फाइनल डिसाइड करने वाले हो और उनकी बात मानी जाए एक इन सिविलाइज्ड वर्ल्ड। ठीक ठीक। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जो पैसा है जो कहा जाता है कि जनाब वो स्विट्जरलैंड में पड़ा हुआ है और वो जो पैसा इस तरह है, पैसे का अमाउंट ये है, तो फिगर एक दिया जाता है जो कि अक्सर औकात गलत भी दिया जाता है क्योंकि उससे ऊपर नीचे वाली बात है, एग्जैक्ट वो फिगर शायद नहीं है। लेकिन जो पैसा की बात होती है कि स्विट्जरलैंड में पैसा पड़ा हुआ है, मेरी इत्तला के मुताबिक तो वो स्विट्जरलैंड में पैसा है ही नहीं, वो तो स्विट्जरलैंड से कब का चला गया। तो अब अगर खत लिख भी दिया जाएगा तो फिर कहाँ पे स्टैंड करता है केस? देखिए सर, हुकूमत को एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है और वो प्रिंसिपल ऑफ लॉ ये है कि अदालत कोई ऐसा ऑर्डर नहीं पास करेगी जो कि एकेडमिक नेचर का हो। तो हुकूमत को फिर ये बाज़ाब्ता तौर पे ये फॉर्मली चांस लेना पड़ेगा जो आप कह रहे हैं। अगर तो हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पे ऐसा चांस लेती है और कहती है कि ये पैसा अवेलेबल नहीं है, तो ये हुकूमत के लिए इस मसले में से तो शायद निकल आए कि ये एकेडमिक क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कोई एकेडमिक चीज में ऑर्डर पास नहीं करेगी। लेकिन दूसरी चीज अब फंस जाएगी और वो ये है कि आपको पता था कि पैसा कितना है, तो आप बताइए पैसा कहाँ चला गया। तो ये एक बड़ा मुश्किल आपने जो सवाल किया है इसका कोई सीधा आंसर नहीं है। अच्छा, चले एक और चीज आपने पहले कही थी जनाब कि केयर टेकर सेटअप अगर आएगा तो उसको अश्योरेंस ली जाएगी सुप्रीम कोर्ट से कि जनाब केयर टेकर सेटअप के वजीर आजम को प्रेशराइज ना किया जाए जब तक कि एक नया वजीर आजम नहीं आ सकता। तो जब नया वजीर आजम आएगा तो फिर उसको बेशक प्रेशराइज कर ले और जो केयर टेकर सेटअप पे जो वजीर आजम आएगा उसको प्रेशराइज सुप्रीम कोर्ट ना करे। सुप्रीम कोर्ट इस किस्म की कोई एश्योरेंस दे सकती है? कानून क्या ऑर्डर पास कर सकती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 में कोई ऑर्डर पास कर सकती है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में, और इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने चाहिए और किसी और प्रेशर में वो इंटेंगल ना हो। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर जरूर पास कर सकती है और मसले का हल एक ये भी है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए और अगर पीपल्स पार्टी जीतती है, पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर दोबारा आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आवाम चाहती है कि ये हुकूमत इसी तरह कंटिन्यू करे। और अगर पीपल्स पार्टी किसी वजह से नहीं जीतती, उसका प्राइम मिनिस्टर नहीं आता, तो इसका मतलब यही है कि आवाम ने फिर अपनी दूसरी चॉइस इख्तियार कर ली है। बिल्कुल ठीक कहा जी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। फरोग नसीम साहब, आपने एक बड़ी अच्छी सजेशंस दी और आपने कहा जी कि हो सकता है ऐसे कि जनाब अश्योरेंस दे सकती है सुप्रीम कोर्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को कि जी आपका काम सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना है, आप उसी में अपना ध्यान दें, उसी में वक्त आप उसमें सर्व करें और ये खत लिखना ना लिखने में मत पड़े। और सुप्रीम कोर्ट इस किस्म की कोई एश्योरेंस दे सकती है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस किस्म की कोई एश्योरेंस देगी कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को जनाब प्रेशराइज ना करे और उसको कहे कि जनाब आप सिर्फ इलेक्शन की तरफ ध्यान दें और बाकी काम जो है बाद में देखेंगे, या कुछ और होगा? ये भी एक सवालिया निशान है जी, इस पर मैं बात करना चाहूंगा, लेकिन इट इज अ कंपल्शन। छोटी सी ब्रेक लेता हूं और उसके बाद हाजिर होता हूं।